نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے چھٹے پارے کا آغاز کریں گے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ برائی کی بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کو اپنے یہاں مہمان رکھا لیکن صحیح طور پر اس کی مہمان نوازی کا حق ادا نہ کیا۔ اس نے وہاں سے آنے کے بعد لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ میں فلاں صاحب کا مہمان ہوا لیکن اس نے مہمانداری کا حق ادا نہیں کیا۔ اس طرح اس شخص نے برائی کا اظہار کیا لیکن یہ شخص مظلوم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے الا من ظلم، کہ اس کے لیے اظہار کی اجازت دی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تو وہ چور کے لیے بد دعا کرنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیوں اس کا بوجھ ہلکا کر رہی ہو؟ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنے ہمسائے کی شکایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور صبر کرو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 یا 3 بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو، اپنا کل مال اسباب گھر سے نکال کر باہر رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، راستے پر اسباب ڈال کر وہیں بیٹھ گیا۔ اب جو گزرتا وہ پوچھتا کیا بات ہے؟ یہ کہتا میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں۔ راہ گزر اسے برا بھلا کہتے، کوئی کہتا رب کی مار اس پڑوسی پر، کوئی کہتا اللہ کی غارت۔ اس پڑوسی کو جب اپنی اس طرح کی رسوائی کا حال معلوم ہوا تو اس نے اس شخص کے پاس جا کر منتیں کی کہ گھر چلو واپس، اور اللہ کی قسم کھائی کہ اب مرتے دم تک وہ اسے کبھی نہیں ستائے گا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 5153 نمبر پر۔ پھر فرمایا اگر تم نیکی اعلانیہ کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں بھی فرمایا ہے وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے اللہ اس کی پوشیدہ چیزوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو شخص اپنے غصے کو روک لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا، اور جو شخص اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو جہاں رمضان کا مہینہ ہونے والا ہے شروع، تو اس میں کھانے پینے پہ تو ہم کنٹرول کریں گے ہی، تو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے اور معاف کرنا ہے۔ پھر فرمایا یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا کفر کرتے ہیں، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی میں کوئی راستہ بنا لیں۔ کچھ لوگ دنیا میں راستے تلاش کرتے رہتے ہیں دین سے فرار کے، اور اسی طریقے سے لوگ نئی نئی باتیں پھر دین میں نکالتے ہیں اور ایڈیشن کرتے ہیں۔ آیت نمبر 151 ہے، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کیا، یہی لوگ ہیں، انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا،
نہایت رحم والا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی، سارے انبیاء کی نبوت کا اقرار کیا اور اس چیز کی تصدیق کی جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت لے کر آئے۔ رکوع نمبر 2 ہے، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، سو وہ تو یقیناً موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں تو ہم نے اس سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ دیا۔ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس اللہ کی طرف سے الواح لے کر آئے، آپ بھی ہمارے پاس الواح لائیں تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں۔ تو اس پر یسألوکا سے لے کر بہتاناً عظیمہ تک یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ان یہودیوں میں سے ایک شخص گھٹنوں کے بل گر پڑا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر، موسیٰ پر اور عیسیٰ پر کسی پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ یہود نے ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، یہ ان کی جانب سے ظلم تھا جس کی سزا کے طور پر انہیں موت دے کر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ آگے فرمایا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کی وجہ سے ان پر پہاڑ کو اٹھایا اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جا، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں تم زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے ایک انتہائی مضبوط عہد لیا تھا۔ چنانچہ ان کے پختہ عہد توڑنے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کہ ہمارے تو دل غلافوں میں ہیں، بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بہتان عظیم کی وجہ سے اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح ابن مریم کو ہم نے قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ بنا دی گئی۔ اور بلا شبہ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کے بارے میں گمان کا پیچھا کرنے کے سوا علم نہیں، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، یہ صرف حضرت عیسیٰ کے لیے ہی فرمائی ہے، ویسے تو سبھی وفات پاتے ہیں۔ اگر ایک طرح سے اگر کوئی یہ کہتا بھی ہے کہ دیکھیں یہاں پر تو یہ ہے کہ اٹھا لیا، تو اس کا مطلب کہ ہر ایک کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، وفات تو سبھی پاتے ہیں، تو اس کا تذکرہ خاص طور سے اس لیے کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت اٹھایا گیا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ یہ اس بات کا کہنا کہ اس کی موت سے پہلے اہل کتاب ایمان لائیں گے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے، تو یہ والی بات کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ان کی وفات سے پہلے سب ایمان لے کر آئیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ دن قریب ہے کہ جس میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔
اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہی والی آیت۔ پھر فرمایا تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے اور ان کے بہت سوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ وہ تمام جانور جن کے ناخن ہوتے ہیں، جیسے کہ رب العزت نے فرمایا کہ اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دیں، سوائے اس کے جو ان دونوں کے پیٹھوں یا انتڑیوں نے اٹھایا ہو یا کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی، بلکہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 146 ہے۔ پھر فرمایا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے مال کو باطل طریقوں سے کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم پختہ اور ایمان والے ہیں اور وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان لانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جلد ہی ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام، اسید بن شعبہ اور ثعلبہ بن شعبہ کے یہود سے جدا ہو کر اسلام لانے پر نازل ہوئی تھی۔ رکوع نمبر 3 ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف بھی بلا شبہ ایسے ہی وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی پر کچھ نازل نہیں کیا، یوں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل نہیں ہوئی اس سے پہلے، جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر نازل نہیں ہوئی اس سے پہلے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اسی ذریعے سے ہدایت حاصل کر کے انسانوں تک ہدایت پہنچاتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے نبی نہیں ہیں کہ جن پر کہ وحی آئی ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ پھر فرمایا اور وہ رسول جن کے حالات یقیناً ہم پہلے ہی آپ پر بیان کر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا مقصد انسانیت پر حجت تمام کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور حشر کے میدان میں لگنے والی عدالت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں حقیقت سے آگاہ کرنے کا انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ پھر فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے جو کہ اس نے آپ پر اتارا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، وہ یقیناً گمراہ ہو گئے، بہت دور کا گمراہ ہونا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں بخش دے، اور نہ ہی یہ کہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟
حقدار کو اس کا حق نہ دینا اور کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ مگر جہنم کا راستہ جن میں وہ ابداً آباد تک ہمیشہ رہنے والے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے۔ اے لوگو، یقیناً رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر آیا ہے، چنانچہ تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تم کفر کرو گے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انکار کر کے تم زمین و آسمان سے کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ انکار کر کے تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام گناہوں کے گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو بھی گناہ گار ہیں ان کے گناہ اللہ تعالیٰ کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بندہ انکار کر کے صرف اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ تعالیٰ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور مت کہو کہ تین ہیں، تم باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی معبود ہے، وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ یہ آیات نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہیں، یعنی ثالث و ثلاثہ ہیں، یعنی تین خداؤں کا تصور ان کے پاس تھا۔ اور یہاں پر جو غلوف کی بات کی گئی ہے آیت میں، تو غلوف سے مراد کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، حد سے تجاوز کرنا اور حدود مشروع سے نکل کر غیر مشروع کی طرف جانا ہے۔ جیسے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں نصارہ نے غلوف سے کام لیا اور انہیں نبوت اور رسالت کے مرتبے سے اٹھا کر ربوبیت کے مقام پر بٹھا دیا۔ تو 4 صدیوں کے بعد جا کے 2000 یا 2500، ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے اس کے حوالے سے، عیسائیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا قرار دیا۔ اور ہمارے پاس بھی آج آپ دیکھ لیں کہ غلوف کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی اللہ کے سوا مشکل کشا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی داتا ہے، اور کہیں لکھا ہوتا ہے مولا اور آگے کسی اور کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ ساری غلوف کی قسمیں ہیں، تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ باقی یہ کہ اگر اس طرح کے کریں گے تو پھر شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے عیسائیوں نے کیا۔ رکوع نمبر 4 ہے، مسیح اس بات میں ہرگز آڑ نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو ان کی عبادت سے آڑ رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پس وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر انہیں دے گا، اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے گا۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے آڑ سمجھا اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے لیے کوئی نہ دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے گا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ایمان کو شفاعت کا حق عطا کرنا ہے۔ اس شخص کی شفاعت مراد ہے جس پر جہنم واجب ہو گئی، لیکن دنیا میں اس جہنمی نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی۔ اگلی آیت ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتار دیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اسی نور کی بات ہے۔ اس میں ایسی شہادتیں موجود ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ سیرت ابن ہشام میں اخنس بن شریق، ابو سفیان اور ابو جہل کا مشہور واقعہ ملتا ہے۔
اخنس، ابو جہل اور ابو سفیان تینوں اپنی اپنی جگہ چل پڑے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنیں، جبکہ آپ رات کے وقت گھر میں نماز کے دوران تلاوت فرماتے تھے۔ ہر شخص ایک جگہ بیٹھ گیا اور قرآن کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ان میں سے کسی کو بھی دوسرے کے بارے میں خبر نہ تھی۔ وہ رات کے وقت کلام الہی سنتے رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ جب واپس ہونے لگے تو یہ سب ایک دوسرے سے راستے میں مل گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سخت سست کہا اور ایک دوسرے سے کہا کہ اگر کسی شخص نے دیکھ لیا تو وہ بھی ان سے متاثر ہو جائے گا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ جب دوسری رات ہوئی تو پھر تینوں نہ رہ سکے اور پھر اپنے خفیہ مقامات پر بیٹھ گئے۔ رات کو قرآن کریم سنتے رہے۔ جب صبح ہونے لگی تو اتفاقاً پھر راستے میں تینوں کی ملاقات ہوئی اور پھر انہوں نے پہلے کی طرح ایک دوسرے کو ملامت کی۔ جب تیسری رات ہوئی تو پھر یہ تینوں قرآن کریم سننے کے لیے پہنچ گئے۔ رات گئے تک قرآن سنتے رہے۔ جب صبح کو لوٹنے لگے تو پھر راستے میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ اب کہ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم حلف نہ اٹھا لیں گے ہم رک نہ سکیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے حلف پر معاہدہ کیا اور گھروں کو چلے گئے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں قرآن سن کر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سننے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور آگے پہنچانے والا بھی۔ اگلی آیت ہے، چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل اور ہدایت پانے کے لیے دو کاموں کی ضرورت ہے، ایک ایمان باللہ اور دوسرے اعتصام باللہ۔ پھر فرمایا وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہمیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک ہی بہن ہو تو اس بہن کا اس کے ترکے میں آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اس بہن کی اولاد نہ ہو۔ چنانچہ وارث اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کا ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر مرد عورت کئی بہن بھائی ہوں تو ہر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ابو اسحاق نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا سب سے آخر میں جو صورت نازل ہوئی وہ سورہ برات ہے، اور احکام میراث کے سلسلے میں سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ یہ والی آیت ہے۔ یہ بخاری کی 4605 نمبر روایت ہے۔ یہاں پہ سورہ نساء مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فہم نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اگلی سورت سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 112ویں سورت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ اس وقت نازل ہوئی جب وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور وہ آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی تو وہ آپ اونٹنی سے اتر آئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ مائدہ ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو معاہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں، اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں کہ ان تمام معاہدوں کو شامل ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہیں، یعنی معاہدے جو ہیں جیسے اس کی عبودیت کا التزام، اسے پوری طرح قائم رکھنا،
اس کے حقوق میں کچھ کمی نہ کر، اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں۔ اور یہ ان معاہدوں کو بھی شامل ہے جو بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین آپ کی اتباع اور اطاعت کے بارے میں ہیں۔ اسی طرح اس میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو بندے اور اس کے والدین اور اس کے عزیز و اقارب کے درمیان ان کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی اور عدم قطع رحمی کے بارے میں ہیں۔ اور اس میں وہ بھی معاہدے شامل ہیں جو فراقی اور تنگ دستی، آسانی اور تنگی میں صحبت اور دوستی کے حقوق کے بارے میں ہیں۔ اور اسی کے تحت بھی یہ بھی آتا ہے جو معاملات ہیں، مثلا خرید و فروخت ہے اور اس کے علاوہ دیگر معاملات، اور اس ضمن میں بندے اور لوگوں کے درمیان جو بھی معاملات ہیں اس میں صدقات ہیں، ہبہ وغیرہ، معاہدے کی پابندی ہے، مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی وغیرہ بھی شامل ہیں، جن کی پابندی کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں عائد کیا ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹے ڈالے گئے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر جانے کا ارادہ کرنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، اور تم نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں جو بات کی گئی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، تو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کا حکم دیا، یعنی واجبات اور فضائل کی ادائیگی کا حکم ہے۔ اور نیکی رشتہ داروں کے ساتھ اور زیادہ فائق ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کی جائے۔ اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی بات ہے کہ گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرو۔ اور اس میں وہ سارے اسم آ جاتے ہیں، یعنی گناہ آ جاتے ہیں، وہ سارے کام ہیں جن سے شریعت نے روکا ہے، جو دل میں کھٹک جائے وہ بھی گناہ ہے، اور جو لوگوں کے سامنے کرنے سے تو شرمائے وہ بھی گناہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، اور بلندی سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور جسے درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم نے ذبح کیا ہو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرو، یہ نافرمانی ہے۔ آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردار کے گوشت کی حرمت نازل فرمائی ہے، اور مردار سے مراد مرا ہوا جانور ہے جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا، وہ کسی بھی وجہ سے مرا ہو، چاہے موت اس کی گلا گھٹنے سے ہو، یا چوٹ لگ کر، یا بلندی سے گر کر، یا ٹکر لگ کر، یا کسی درندے نے اسے چیر پھاڑ دیا ہو۔ ذبح شرعی سے پہلے زندہ جانور سے اگر کوئی گوشت کاٹ لے، اس کا کاٹ لے، تو وہ بھی مردار کے زمرے میں آتا ہے، اور وہ کھانا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ جانور سے جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ میتہ ہے، یعنی مردار ہے۔ جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس کا گوشت
اس طرح سے نہیں کھایا جا سکتا، کیونکہ یہ ہمارا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت میں بات کہہ دی تو ہمیں اس کو ماننا ہے، اور اسی میں ہی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، آپ کہہ دیں تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھا رکھے ہیں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، چنانچہ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں ان میں سے دکھاؤ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ محمد بن کعب قرظی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں سے کون سی قسم کے جانور ہمارے لیے حلال ہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سید ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے جانور کے کھانے سے منع فرمایا جو اپنے دانتوں سے چیر پھاڑ کر کھاتا ہے، جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا، بلی، کتا وغیرہ، اور ہر ایسے پرندے کے کھانے سے منع فرمایا جو پنجے والا ہو، یعنی پنجے سے دوسرے جانور کو شکار کر کے کھاتا ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو، انہیں نکاح میں لانے والے ہو، اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہو، اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہو، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، سو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم شکر کرو۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ وضو کی فضیلت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے جب جو کچھ دیکھا ہوتا ہے اور وہ سب کچھ اس کا جو ہے وہ دھل جاتا ہے، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں جن کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا تھا۔ اسی طرح جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کی طرف وہ چل کر گیا تھا، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ یہ مسلم کی 577 نمبر روایت ہے۔ آج ہمیں کس قدر ان چیزوں سے جو ہے نا وہ دور کر دیا گیا۔ پاکیزگی حاصل کرنا، وضو کرنا، اپنے گناہوں کو مٹانا تو شروع سے ہی ہمارے ساتھ ہے، اور آج سینیٹائزر، بار بار ہاتھ دھونا اور اس طرح کی باتیں کر کے ہمیں اتنے بڑے اجر عظیم سے محروم کیا جا رہا ہے،
اور وضو کا بار بار اگر کرنا ہو تو آپ دیکھیں کہ کس قدر نفع کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اگر عمل کریں گے تو ہمیشہ نفع ہی ملے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں ڈال کر داخل فرماتے اور اس سے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو لے کر سر پر ڈالتے اور پھر تمام جسم پر پانی بہا لیتے۔ یہ بخاری کی 248 نمبر روایت ہے۔ یہاں پہ آیت میں جنابت کا ذکر ہے۔ جنابت کی وجہ سے کچھ ممنوع چیزیں ہیں جیسے کہ قرآن پاک کا پڑھنا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنابت کے علاوہ ہر حالت میں قرآن پڑھاتے تھے۔ مساجد میں داخل ہونا، نماز پڑھنا اور قرآن کو ہاتھ لگانا۔ یہاں پہ پانی نہ ملنے پہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کی بات ہے، تو تیمم کا طریقہ یہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو عمار رضی اللہ عنہ کا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ قول معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ سفر میں مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی لیکن پانی نہیں ملا، اس لیے میں مٹی میں جانوروں کی طرح لوٹ پوٹ کرنے لگا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف اتنا ہی کرنا کافی تھا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارا، پھر ان کو جھاڑ کر بائیں ہاتھ سے داہنے کی پشت کو مل لیا، بائیں ہاتھ کا داہنے ہاتھ سے مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ یہ بخاری کی 347 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد یہاں پہ دین اسلام اور رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جو بھی تم عمل کرتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کوئی چیز ہبہ کی، اس سے میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لوں۔ آخر کار میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے ہر بچے کو اس جیسا ہبہ کیا ہے؟ بولے نہیں۔ فرمایا اس سے ڈرو اور اپنی اولاد میں برابری کرو، اور فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ آخر کار والد محترم نے گھر آ کر وہ موہوبہ چیز جو تھی مجھ سے واپس لے لی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں گناہوں کی مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور کفر کرنے والے جو ہیں، وہ انکار کرنے والے اپنے لیے جہنم کا راستہ خود ہی کھول لیتے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، پس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل میں اترے
لوگ ادھر ادھر سایہ دار درختوں کی تلاش میں لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار کر ایک درخت پر لٹکا دیے۔ ایک اعرابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اب بتا مجھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا، اللہ تعالیٰ۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی اور جب وہ آ گئے تو ان سے سارا واقعہ کہہ سنایا، اور اعرابی اس وقت بھی موجود تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا۔ یہ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو قوت دی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، تو میں ضرور بضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ضرور بضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام جبارہ سے جنگ کی مہم پر تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا تھا کہ قبیلے کا ایک ایک نمائندہ چن لیں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے ایک ایک نمائندہ چن لیا۔ یہ ہے جبابرہ۔ پھر فرمایا، چنانچہ ان کے اپنا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کے ایک حصے کو وہ بھلا بیٹھے ہیں، اور ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر محسنین کی بات ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ تو احسان کی 2 قسمیں ہیں، ایک خالق کے حق میں اور دوسرے مخلوق کے لیے۔ خالق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو، اگر اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ مخلوق کے حق میں احسان یہ ہے کہ انہیں دینی اور دنیاوی فائدہ پہنچایا جائے۔ اب یہاں پہ ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد۔ اصل میں جو حقوق العباد ہے نا، وہ بھی حقوق اللہ ہی ہے، اس لیے کہ یہ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور دنیاوی فائدے کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ احسان کی جو بات ہے، دنیاوی فائدہ، تو وہ ایک طریقہ ہے کہ کسی بھی انسان کی اگر آپ ضرورت کو پورا کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ سدا ہی اسے فقیر رکھنا ہے، تو مگر وہ لوگ بہت ہی زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں کہ رزق کمانا سکھا دیں، تو حقیقی ضرورت مند لوگوں کو فقیر بنائے رکھنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسلام ایسا کرنے سے منع کرتا ہے۔ فقیر نہ بنایا جائے بلکہ انہیں خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والا بنا دیا جائے۔ آگے فرمایا، اے اہل کتاب، یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے جو کتاب الہی میں سے بہت سی چیزیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، اس میں سے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔
اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے، جو اس کی رضا کے پیچھے چلا، اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے، اور وہ ان کو ایک آگ سے دور ہٹاتا رہا۔ میں بھی تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جاتے ہو اور آگ میں گرتے جاتے ہو۔ یہ مسلم کی 5958 نمبر روایت ہے۔ آگے فرمایا، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کہہ دو، پھر کون اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرتے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ عیسائیوں کے اندر اچانک الوہیت مسیح کا عقیدہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ عیسائیوں کی مذہبی مجالس نے ان کو دین میں داخل کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد کچھ عرصہ ان کے شاگردوں اور پیروکاروں میں عقیدہ توحید راجع رہا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کے بارے میں جو ایک اناجیل لکھی گئی، ان میں سے ایک اہم انجیل جو ہے وہ برناباس کی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ انجیل دریافت بھی ہو گئی تھی 1900 کے لگ بھگ، لیکن اس کو عیسائیوں نے چھپا دیا۔ اس کے بعد ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے کہ وہ باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے مگر مخلوق نہ تھے۔ اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے 325 عیسوی میں نیقیہ کے مقام پر ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں 48,000 مذہبی لیڈر شامل ہوئے۔ اس مجلس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد روح القدس کے بارے میں اختلافات شروع ہو گئے کہ وہ بھی الہ تھے۔ قسطنطنیہ کی پہلی مجلس جو تھی وہ 381 عیسوی میں منعقد ہوئی تاکہ اختلافات کو ختم کر دیا جائے۔ اس مجلس میں اسکندریہ اسقف کے مقابلے پر تھا اور یہ ثابت کیا کہ روح القدس الہ کے سوا کچھ نہیں۔ اس مجلس میں باپ، بیٹے اور روح القدس کی تثلیث قائم ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے درمیان یہ اختلافات ہوئے۔ پھر افسوس شہر میں 413 عیسوی میں ایک مجلس منعقد ہوئی، جس میں سیدنا مریم علیہ السلام کو الہ کی والدہ کا درجہ دیا گیا۔ موجودہ مسیحیت کا بانی پال ہے۔ اس غلط عقیدے کی وجہ سے فسادات ہوئے، عداوتیں ہوئیں اور فرقے وجود میں آئے جو ابھی تک موجود ہیں۔ پھر فرمایا، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہہ دیں، پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی انسان ہو ان میں سے جو اس نے پیدا کیے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر فرمایا، اہل کتاب، یقیناً رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم،
اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو انسانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا آغاز کیا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی پہلی پکار اس سرزمین سے اٹھی تھی، اسی لیے اسے مقدس سرزمین کہا گیا۔ یہ حکم اس دور کا ہے جب بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد ساری منزلیں طے کرتے ہوئے دشت فاران میں پہنچے۔ یہ بیابان جزیرہ نما سینا میں عرب کی شمالی اور فلسطین کی جنوبی سرحد سے متصل ہے۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہود کیا چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کو گرا کر ہیکل تعمیر کر لیا جائے، اور ان کا جو جھوٹا مسیح ہے وہ آئے اور آ کر کے باغ دوڑ سنبھالے۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری فتنوں سے بچا کے رکھنا، اور ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا، ہماری اولادوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل کر دینا۔ آگے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بلا شبہ اس میں ایک جابر قوم ہے، اور بلا شبہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ چنانچہ اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اس سے مراد عمالقہ ہیں۔ جبار کے معنی قد آور، زور آور اور تگڑے اور طاقتور کے ہیں جبار کے معنی، اور کھجور کے اس درختوں کو بھی کہتے ہیں جو بہت اونچے اونچے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداران بنی اسرائیل کو فلسطین کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے ملک کے باشندوں کے بارے میں جب یہ بتایا کہ وہ زور آور ہیں، تو زرخیز اور شاداب علاقے کے بارے میں ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ واپس مصر جانے کی سوچنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بات کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک فلسطین کی میراث دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہودی ایسی سستی اور آرام دہ فتح چاہتے تھے جس کے لیے انہیں کوئی کوشش ہی نہ کرنی پڑے۔ پھر فرمایا، ان لوگوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس سے داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب ہونے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک ہم اس وقت تک ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں رہیں گے، سو تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، یقیناً ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ بدر کے موقع پر مقداد بن اسود نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ آپ خود اور آپ کے خدا چلے جائیں اور آپ دونوں لڑ بھڑ لیں، ہم تو یہاں سے ٹلنے کے نہیں، آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ جان دینے کو حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات سے بہت خوشی ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کی 4609 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا، اس نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ ربی انی لا املک الا نفسی، کہ میں اور میرا بھائی صرف کر سکتے ہیں، یہ میری قوم اس قابل نہیں ہے اور یہ کہ وہ یہ کام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کی گئی ہے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، چنانچہ آپ نافرمان قوم پر غم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کو
40 سال تک فاران اور شرق اردن کے درمیان صحراؤں کے حوالے کر دیا، جبکہ وہ مقدس سرزمین کی دہلیز پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سرزمین 40 سال تک ان کے لیے حرام کر دی۔ وہ زمین میں مارے مارے پھرتے رہے، لیکن کسی طرف جانے کی کوئی راہ نہیں پاتے تھے۔ رکوع نمبر 9 ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا برحق واقعہ پڑھ کر سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ اس دوسرے نے کہا، میں ضرور بضرور تجھے قتل کر دوں گا، اور اس نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ اب یہاں پہ سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کا نام کیا تھا؟ حابیل اور قابیل۔ اس وقت دنیا کے ابتدائی حالات تھے تو یوں ہوتا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہاں ایک حمل سے لڑکی لڑکا 2 پیدا ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل سے بھی اسی طرح سے لڑکی اور لڑکا 2 پیدا ہوتے تھے، اور آپس میں پہلے بیٹا بیٹی اور بعد کے بیٹا بیٹی جو ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح کرا دیا جاتا تھا۔ حابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی اور قابیل کی بہن خوبصورت نہ تھی، تو قابیل نے چاہا کہ اپنی ہی بہن سے وہ نکاح کر لے۔ قابیل کی بہن خوبصورت تھی اور حابیل کی نہیں تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ نکالو، جس کی خیرات قبول ہو جائے گی اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حابیل کی خیرات قبول ہو گئی، پھر حسد کی وجہ سے دونوں میں یہ واقعہ پیش آیا اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یقیناً اگر تو نے میری جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری جانب بڑھانے والا نہیں کہ میں تجھے قتل کروں۔ یقیناً میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ لے کر تم لوٹو، پھر تم آگ والوں میں سے ہو جاؤ، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ چنانچہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کے قتل کو پسندیدہ بنا دیا، تو اس نے اسے قتل کر ڈالا، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدتا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس نے کہا، ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے عاجز ہو گیا کہ اس کوے کی مانند ہو جاؤں تو میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں؟ چنانچہ وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل نے جب بھائی کو قتل کر کے لاش کھلے آسمان تلے ڈال دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، پھر چونچ سے گڑھا کھود کر اس میں کوے کو ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب یہ منظر دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے میری بدبختی، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوا کہ اپنے بھائی کی لاش نہ دفن کر سکا۔ پھر فرمایا، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ یقیناً جس شخص نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کیا یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا، اور بلا شبہ یقیناً اس کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پھر بے شک اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ قتل ناحق سارے انسانوں کے برابر اس لیے ہے کہ ہر نفس دوسرے نفس کے برابر ہے۔ زندگی کا حق ہر انسان کو حاصل ہے۔ ایک انسان سے اس کی زندگی کا حق چھیننا گویا کہ تمام انسانوں سے اس کی زندگی کا حق چھیننا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی تھی کہ جو کوئی بھی اب قتل کرے گا اس کا ایک حصہ جو ہے وہ قابیل کو ضرور ملے گا، ناحق قتل کرنے والا۔
کیونکہ ابتدا اس نے کی تھی۔ پھر فرمایا یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹ دیے جائیں یا انہیں زمین سے باہر نکال دیا جائے، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع کے ساتھ جو معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی بھی اسی قانون کے تحت کی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہود کو عرب سے نکال باہر کیا اسی قانون کے تحت۔ آگے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کی کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 10 ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شریعت کی اصطلاح میں یہاں پر جو بات کی گئی ہے آیت میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ عبادت اور اعمال صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ قرآن و سنت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان اعمال صالح کو وسیلہ بنائیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ عمل صالح وہ عمل ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس کے خوف کے تحت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا جائے۔ اب اس ضمن میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ دنیاوی وسیلے بھی ہیں کہ اس کے ذرائع کی کیا حیثیت ہے۔ مثلاً رزق حاصل کرنے کے لیے تجارت ہے، ملازمت ہے یا اجرت ہے، یہ ایک وسیلہ ہے۔ یہ سب جو ذرائع ہیں یہ جائز ہیں، لیکن رزق کے حصول کے لیے سود خوری، چوری کرنا، ذخیرہ اندوزی، خیانت کرنا، یہ جو ذرائع ہیں یہ حرام ہیں۔ اسی طرح صحت کے حصول کے لیے حلال دواؤں سے علاج کروانا جائز ہے، لیکن حرام یا زہریلی اور ناپاک دواؤں سے علاج کروانا حرام ہے۔ اور صحت نہ ملنے پر کسی درگاہ پر حاضری دینا، قبر والوں کو پکارنا، فریادیں کرنا شرک اکبر ہے۔ نکاح کرنے کے لیے پیغام دینا جائز ہے، لیکن اگر رشتہ منظور نہ ہو تو اس صورت میں کسی جادوگر کے پاس جانا اور ایسی تدبیر کرنا کہ لڑکی خود اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، یہ شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ کسی کا مال چوری ہو جائے تو چور نہ ملنے پر کیا کرنا کہ کسی عامل سے اس کا پتہ لگوانا، یہ شرعاً حرام ہے۔ اس کی کوئی ترغیب یا کوئی خبر ہمیں نہیں ملتی۔ آگے اگلی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اگر واقعتاً ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ ہو تاکہ وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے فدیے میں دے دے تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت سو تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کا بدلہ ہے جو ان دونوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سزا عبرتناک ہو ایسی کہ لوگ دیکھ کر مجرموں کی حوصلہ شکنی ہو، جو دوسرے مجرم ہیں وہ دیکھیں تو وہ حوصلہ شکنی ہو ان کی۔ اور آپ دیکھیں کہ معاشرے میں جرائم کی کمی اس وقت ہوگی جب یہ سزائیں سر عام ہوں اور لوگ یہ سزائیں دیکھیں اپنی آنکھوں سے، تو جب دیکھیں گے تو ان کے اندر خوف پیدا ہوگا اور پھر نہ قتل و غارت گری ہوگی، نہ ایسے کام ہوں گے چوری چکاری۔ آج ہم اگر دیکھیں تو کہاں پھانسی دی جاتی ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔
اور نہ ہی ایسی کوئی بات آتی ہے کہ فلاں کو پھانسی دے دی گئی اس کے جرم کی بنا پر. بہت ہلکی سی ایک قبر ہوتی ہے کہیں، وہ کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا. تو برائیاں اسی طرح پنپتی ہیں پھر، اور برے لوگوں کو، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان کو پھر برائی کرنے سے پھر یہ چیزیں اور ابھارتی ہیں. اور اگر برائی کا تدارک کرنا ہے تو سزائیں نافذ کرنی چاہیے، اور کھلے عام چوراہوں پہ سزائیں دینی چاہیے تاکہ یہ برائیاں جڑ سے اکھڑ جائیں. آگے فرمایا، پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. کیا آپ نہیں جانتے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اے رسول، آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت سننے والے ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے. وہ کلام کو اس کے مقام کے بعد بدل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ. اور وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، حرام کو بہت کھانے والے ہیں. چنانچہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں تو وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے. اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. حق سے فرار کے چور دروازے کون سے ہیں؟ جھوٹ اور رشوت. اور جھوٹ اور رشوت کے پھیلاؤ سے حق اور عدل کا خاتمہ ہو جاتا ہے. پھر فرمایا، اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑے رہے اور وہ لوگ مومن ہی نہیں. رکوع نمبر 11 ہے. یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء، اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو. اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں. اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا تھا کہ بلا شبہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کا بھی برابر کا بدلہ ہے. پھر جس نے اس قصاص کو صدقہ کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا، جس سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا؟ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں. پس وہ یہودی پکڑ لیا گیا اور اس نے اقرار جرم کیا. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس یہودی کا سر بھی 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر فرمایا، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو ان سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور جو اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت
اور نصیحت کی، اور لازم ہے کہ اہل انجیل اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو کتاب میں سے اس سے پہلے ہے، اور ان پر نگہبان ہے۔ چنانچہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ چنانچہ تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں، اور آپ ان سے بچ کر رہیں، کہیں آپ کو اس میں سے بعض کے متعلق فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، اور بلا شبہ انسانوں میں سے اکثر یقیناً نافرمان ہیں۔ تو کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور کون اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے میں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں؟ یعنی کیا وہ کفار کی دوستی طلب کر کے اور آپ سے اعراض کر کے جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ ہر وہ فیصلہ جو اس چیز کے خلاف ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے وہ جاہلیت کا فیصلہ ہے۔ تب اس طرح صرف دو قسم کے فیصلے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور جاہلیت کا فیصلہ۔ بس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے منہ موڑتا ہے تو دوسری قسم کے فیصلوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جہالت، ظلم اور گمراہی پر مبنی فیصلے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان فیصلوں کو جاہلیت کی طرف مضاف کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو عدل کے ہوتے ہیں، انصاف کے، نور ہدایت پر مبنی ہوتے ہیں۔ رکوع نمبر 12 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو دوستی کی بات ہے کہ اسلامی جماعت جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے راز نہیں بتائے گی، اور ان سے جو ہے وہ اس طرح کی ہمدردیاں اور اس طرح کی باتیں نہیں کرے گی جیسے وہ آپس میں مسلمان کرتے ہیں۔ دنیاوی لین دین اور وہ دوسرے معاملات تو ہوں گے لیکن دوستی نہیں ہوگی۔ کامل دوستی ان کے دین میں مستقل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ پھر فرمایا، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دوڑ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ مصیبت کا چکر ہمیں نہ پہنچ جائے، پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے یا اپنی جناب سے کوئی معاملہ لے آئے، تو وہ ان باتوں پر نادم ہوں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ نفاق کی بیماری ہے، اور مرض سے مراد یہاں پہ نفاق اور دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں شک ہے، اور یہ ضعیف ایمان کی بیماری ہے۔ پھر فرمایا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں کہ بلا شبہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو
لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر بہت نرم اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ یہ بخاری کی 6502 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا، یقیناً تمہارے دوست اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنانا۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دوست ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کو اور ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اپنا دوست نہ بناؤ۔ انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، نہیں تم ہم سے انتقام لیتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ صلیبی جنگوں کے بعد جب اہل کتاب عیسائیت کی تبلیغ میں بھی ناکام رہے تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر یہ بات پھیلا دی کہ اب تو انسانیت نے ترقی کر لی، روشن خیالی کا دور ہے، اب مذہبی جنگیں ہونے کا امکان نہیں۔ مسلمانوں نے بھی دینی کشمکش اور دین کی نئی زندگی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تو اہل کتاب نے ہم پر جنگ مسلط کر دی۔ آگے فرمایا، کہہ دو کہ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے زیادہ برے لوگ ہیں؟ وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہی لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ بات کہی ہے کہ وہ معتدل اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ دور ہیں، اور وہ طاغوت کی یعنی شیطان کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سور اور بندر بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی کمپنی سے بچا، اور ہمیں ایسا بننے سے بچا، ہماری نسلوں کو ایسے بننے سے بچا۔
پھر فرمایا اور وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے ہیں اور یقیناً اسی کے ساتھ ہی نکل گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ تو یہودی چاہتے تھے کہ اس شک و شبے کی فضا کی وجہ سے مسلمان اپنا دین چھوڑ دیں۔ تو آج بھی یہودی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی مساجد کو چھوڑ دیں۔ پھر فرمایا اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یقیناً برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ رب والے اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ہاتھ تو انہی کے بندھے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کر دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک بغض و عداوت ڈال دی ہے۔ جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کی کوششیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر واقعتاً اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمتوں کی جنتوں میں داخل کر دیتے۔ اور اگر واقعتاً وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کے رب کی جناب سے ان پر نازل کیا گیا ہے تو وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی روش پر ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، صرف یہود کے لیے نہیں ہے۔ پھر فرمایا آگے رکوع نمبر 14 ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو، اور اس کو جو تمہاری جانب تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور وہ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا، چنانچہ آپ کافر لوگوں پر غم نہ کریں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور صابی اور عیسائی، جو شخص بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا تو وہ لوگ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ بلا شبہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور یقیناً جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا
جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس ایک ہی معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں، تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں ضرور بضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے اور وہ اس سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم گناہ، افترا پردازی اور جھوٹ کے باوجود انہیں توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو توبہ کرنے والوں کے لیے گناہ بخش کر ان پر رحم فرماتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی گناہ ہوں اور زمین کے ذروں کے برابر ہی گناہ ہوں۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے۔ یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیں، کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، جو تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، جو اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے، اور بہت سوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ دین میں غلو جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ طہارت میں غلو کرتے ہیں، بہت سے لوگ صالحین اور ان کی قبروں کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں اور بتوں کی طرح ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ صحیح بخاری 3445 نمبر روایت ہے۔ آخری آیات ہیں، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس کو وہ کر لیتے تھے، یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عید کے دن سب سے پہلے نماز سے قبل جس شخص نے خطبہ شروع کیا وہ مروان تھا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر مروان سے کہنے لگا کہ نماز خطبے سے پہلے ہوتی ہے، پر مروان نے جواب دیا، وہ دستور اب چھوڑ دیا گیا۔ حاضرین میں سے ابو سعید رضی اللہ عنہ بولے، اس شخص پر شریعت کا جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا، اب چاہے مروان مانے یا نہ مانے۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ اس کو ہاتھ سے بدل دے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے، اور اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو اس کو دل میں برا جانے، مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 177 نمبر روایت ہے۔ آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا، کہ ان پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے جو ان کی جانب نازل کیا گیا تو وہ انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔
آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے سخت یہود کو پائیں گے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً آپ ان سب سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً ان میں علماء اور راہب ہیں، اور بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں پر اس وجہ سے ان کی ان عبادت گزار گاری کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ عالم اور تارک الدنیا فقیر ان میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا ناطہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور ان میں غرور نفس نہیں ہوتا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان میں اصحاب نجاشی بھی شامل ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ زہد کے ساتھ علم اور اسی طرح عبادت کے ساتھ علم، یہ ایسی چیز ہے جو قلب کو لطیف اور رقیق بنا دیتی ہے، اور اس کے اندر موجود سختی اور جفا کو زائل کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چھٹا پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ یا اللہ ہماری ساری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔